یا رسول اللہ اس پھر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دی جائے۔ تب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے عباس رب قدیر نے جب منع فرما دیا ہے تو میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اے عباس جاؤ انخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ حضرت عباس نے نبی سے سوال کیوں کیا؟ جب میرے آقا نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا یہاں کی گھاس نہ کاٹی جائے، یہاں کا درخت نہ اکھیڑا جائے، پھر حضرت عباس نے نبی سے سوال کیا کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا کہ جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اختیار والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے تو حضرت عباس نے سوال کیا تو میرے آقا نے اجازت عطا فرما دی۔ بخاری شریف کی حدیث بات کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ذہن بڑا کمزور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بہت سنتے تھے لیکن بھول جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ذہن بڑا کمزور ہے، میں آپ کے حدیث سنتا ہوں لیکن بھول جایا کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ جب نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ حدیثیں تو آپ سے بہت سنتا ہوں لیکن بھول جایا کرتا ہوں، تب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ جب تمہارا ذہن کمزور ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اپنا علاج کراؤ، معالجہ کراؤ، دماغین کھا لینا، خمیر آبریشم حکیم ارشد والا استعمال کر لینا، خمیر گاؤں زبان استعمال کر لینا، یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ جب تمہارا ذہن کمزور ہے تو اپنے دامن کو پھیلا دو، اپنی چادر کو پھیلا دو۔ ابو ہریرہ نے نبی سے سوال کیوں کیا؟ ذہن کمزور ہے، صحابی رسول تھے۔ ابو ہریرہ کا عقیدہ تھا کہ جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے یہ ایسے اختیار والے ہیں چاہیں گے تو ذہن بھی عطا فرما دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب میرے آقا نے فرمایا چادر کو بچھا تو میں نے چادر بچھا دی، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میرے آقا نے کچھ پڑھا اور میری چادر کے اندر ہاتھوں کو ڈال دیا اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ کر سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نبی کے ہاتھوں کو بغور دیکھ رہا تھا، نبی کے ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمارا عقیدہ تھا جب نبی نے چادر میں دیا تو ضرور موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، حضرت مفتی مہتاب القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے چادر سمیٹ کر سینے سے لگائی، میرے ذہن کا یہ عالم ہوا کہ نبی سے جو بات سنتا تھا بالکل نہیں بھولتا تھا، حدیثی کے بات نہیں۔ میرا ابو ہریرہ فرماتے حدیثی نہیں بلکہ نبی سے جو بات سنتا تھا حدیث یا اس کے علاوہ جو بات سنتا تھا نہیں بھولتا تھا، انداز بیان نہیں بھولتا تھا، نصیب و فراغ نہیں بھولتا تھا، زبر و زیر نہیں بھولتا تھا، جیسے نبی فرما دیتے ویسے یاد رہتا۔ کیا کہیں زندہ باد زندہ باد۔ سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے نبی سے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ذہن کمزور تھا، میرے آقا نے ذہن عطا فرما دیا تو سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم چلا؟ جو نبی ہوتا وہ اختیار والا ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان کہے جس کا نام محمد علی اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں بتاؤ وہ سچا ہے جھوٹا؟ جھوٹا ہے نا۔ حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا نبی اختیار والا۔ آج کا جو کلمہ پڑھتا ہے ان کلمہ پڑھنے والوں سے جو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں ہے، ان سے اچھے یہودی اور مشرکین تھے۔ دلیل دوں آپ کو،
جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا لوگ آتے تو نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ایک یہودی بھی آیا تھا، یہودی نے کہا تھا محمد بن عبداللہ اگر تم نبی ہو، یہ سامنے درخت کھڑا ہے اس کو اپنے پاس بلاؤ۔ اس یہودی نے سوال کیوں کیا تھا؟ یہودی تھا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن عقیدہ یہ تھا اگر نبی ہوں گے تو درخت کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ بے شک میرے آقا فرماتے ہیں میں بلاؤں؟ جا کے تو درخت سے کہہ دے تجھے محمد بن عبداللہ بلا رہے ہیں۔ یہودی گیا، درخت کو آواز دی، درخت آگے ہلتا، پیچھے ہلتا، دائیں ہلتا، بائیں ہلتا، جڑوں کو اکھڑتا، وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک انسان آیا جتنے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ اگر نبی ہو تو یہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کون یہ سوال کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ بت کا پجاری ہے، مشرک ہے۔ نبی سے سوال کرتا اگر آپ نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور آج کا انسان کہتا معاذ اللہ نبی کو کوئی اختیار نہیں۔ اگر میں بات اپنی طرف سے بولوں تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب نے ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو۔ حبیبی اولیاء یا رسول اللہ اگر آپ نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میرے آقا نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے حبیبی امی نبی کے قدموں پہ گرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک تمنا اور ہے۔ میرے آقا فرماتے اے حبیب تو بتائے گا تیری تمنا کیا ہے یا میں خود بتا دوں تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو حبیبی امی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے میری تمنا کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے تیری تمنا یہ کہ تیری ایک لڑکی ہے جو ہاتھوں سے بیکار ہے، جو پیروں سے بیکار ہے، جو چل نہیں سکتی ہے، تو چاہتا ہے کہ تیری لڑکی صحت یاب ہو جائے، اس کے ہاتھ صحیح ہو جائیں، اس کے پیر صحیح ہو جائیں، چلنے کی قوت ہو جائے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ یہی میری تمنا ہے۔ میرے آقا فرماتے جا حبیب تیری لڑکیوں کو میں نے صحت یابی عطا فرما دی۔ اب حبیبی امی کلمہ پڑھ کر مکہ سے جب یمن پہنچتے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی بچی جو چل نہیں سکتی تھی اٹھ نہیں سکتی تھی ایک جگہ پہ پڑی رہتی تھی، دوڑتی آئی کنڈی کو کھول دیا۔ حبیبی امی نے جب بچی کو دیکھا فرماتے بیٹی یہ بتا تو اپاہج تھی، تو مفلوج الاعضاء تھی، تو چل نہیں سکتی، صحت یاب کیسے ہو گئی؟ عرض کیا ابو جہان ایک نورانی چہرے والے آئے، انہوں نے اپنا دست مبارک میرے جسم سے ٹچ کیا اور فرمایا بیٹی تیرے باپ نے مکہ کے اندر کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہاں کلمہ پڑھ لے۔ میں نے ان کا کلمہ پڑھا، انہوں نے اپنا ہاتھ لگایا، میرے سارے عادت صحیح ہو گئے۔ نعرے تکبیر، بلند آواز سے بولی، بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مفتی مہتاب القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اچھا ان احادیث سے کیا معلوم چلا؟ جو نبی ہوتا وہ اختیار والا ہوتا۔ اب کوئی انسان یہ کہے جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں، بتاؤ وہ جھوٹا یا سچا؟ جھوٹا، جھوٹا نا۔ اگر ہم یہ باتیں ایسے بیان کرتے تو کہتے ارے انہوں نے خود بول دیا ہوگا، ایسا ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہے۔ اب آپ کو کتاب دیکھیں، یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، کس کی لکھی ہے؟ یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کے اختیار نہیں۔ صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 56۔ صفحہ نمبر 56 میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے۔ تو یہ کتاب بتا رہی ہے کہ نبی کو اختیار نہیں ہے۔ آج کل ہر انسان کو اختیار نہیں ہے،
بے شک آپ بھی اختیار والے پتھر کی طرح مجبور تھوڑی ہے، آپ کی اتنا پاور ہے، اتنا اختیار ہے، ہماری تقریر سنیں یا نہ سنیں آپ چلے جائیں، آپ کو نہیں اختیاری کا مجبور ہے نا، نہیں آپ کے اختیار ہے، آپ چاہیں نہ سنیں آپ چلے جائیں، ہر انسان کے اختیار ہے، لیکن انہوں نے میرے آقا کو اتنا مجبور کر دیا کہ جس کا نام محمد یا علی اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ماسا۔ معاذ اللہ اب جو انسان یہ بولے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھو گے؟ نہیں وہ بیمار ہو جائے اس کو دیکھنے جاؤ گے؟ نہیں جو نبی کا دشمن ہے وہ تمہارا ہو کیسے گیا؟ اچھا یہ بتاؤ کیا قرآن ہر گھر کے اندر ہے؟ جی ہو سکتا کسی گھر قرآن نہ ہو؟ اگر کسی کے گھر میں قرآن نہ ہو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن گھر میں قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ قرآن کا گھر میں رکھنا آئین اسلام نہیں ہے، بے شک اور یہ تقویۃ الایمان ہے۔ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 27 پر، یقین مانو ہر شخص، صفحہ نمبر 27 پہ، یقین مانو ہر شخص ہوا وہ بڑے سے بڑا انسان ہو۔ اچھا سب سے بڑا انسان کون ہے بتاؤ؟ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ ہمارے آقا ہے نا، ان سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اب مقرب ترین یعنی تمام فرشتوں میں جو مقرب ترین فرشتہ وہ کون ہے؟ جبریل ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان میرے آقا۔ اب اس کتاب میں لکھا یقین مانو، یعنی شک و شبہ مت کرنا، یقین مانو، یہ لکھا یقین مانو، یقین مانو ہر شخص ہوا وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ تقویۃ الایمان ہے۔ اگر وہ زبانی بولتے ہیں تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، کہتے ہیں مولانا لوگوں کو جھگڑا ہے، کسی کے ماں نے دودھ پلایا تو آگے غلط ثابت کر دے اس کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ و مولانا مفتی مہتاب القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اندازہ لگائیے اس کتاب کے تعلق سے کہ جو نبی کو یہ کہے کہ خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل، یعنی ایک چمار کی حیثیت تو زیادہ ہے لیکن مقرب ترین فرشتہ اور جو سب سے بڑا انسان وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تم ایسے پیچھے نماز پڑھتے نظر آتے ہو، کہتے ہیں ہمارا چچا یا ہمارا باپ ہے، کتنے دن چچا باپ کرو، قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں آئے گا، اکیلے جاؤ گے، سگا بیٹا بھی نہیں جائے گا، سگا باپ بھی نہیں جائے گا، رشتہ داری یہی دھری رہے گی، قبر کے اندر جانا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ حق اور باطل کا، جو حق ہوتا ہے وہ چھپ کر نہیں بولتا، بے شک حق سینہ تان کے بولتا ہے۔ ہم چپکے والی تبلیغ مسجدوں میں نہیں کرتے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتے جو سب سنے، کیونکہ ہمارے دل میں خوف نہیں ہے۔ قرآن اگر کسی کے گھر میں نہ ہو تو ایسا نہیں کہ اس کو مسلمان نہ کہا جائے، اور اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کے گھر میں یہ کتاب نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کتاب کا گھر میں رکھنا عین ایمان ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے، یہ کتاب کتنے لکھی؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے۔ اس کتاب تقویۃ الایمان کے تعلق سے سوال ہوا کس سے؟ مولوی رشید احمد گنگوہی سے، کہ تقویۃ الایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب انہوں نے اس کا جواب دیا، تقویۃ الایمان اس کتاب کی فضیلت انہوں نے بتائی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی نے۔
معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے بولے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں لکھا ہے کتاب تقویۃ الایمان، یہ کتاب ہم نے جو آپ کو سنائی ہے، جس میں لکھا ہے خدا کے آگے نبی کا مرتبہ چمک زیادہ ذلیل ہے، جس کا نام محمد علی، اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں، معاذ اللہ نبی مر کر مٹی مل گئے، یہ سب اس میں لکھا کتاب میں۔ اس کتاب کے بارے میں سوال ہوا تو کہتے ہیں کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور وہ رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے ہیں، اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اس کا رکھنا پڑھنا، اس کا کتاب کا پڑھنا اور اس کا رکھنا، اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کے گھر میں کتاب نہ وہ مسلمان نہیں ہے، جو اس کتاب کو نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے، جو اس پہ عمل نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ اور موجب اجر ہے اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہو، اس کے رکھنے کو جو کہ کتاب تقویۃ الایمان گھر میں رکھنا صحیح نہیں ہے، کہ اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہو یا خود یا کافر ہے یا فاسق ہے یا بدعتی ہے، مطلب اس کتاب کی اتنی بڑی فضیلت ظاہر کی ہے۔ اب بتاؤ جس وہابی دیوبندی کے گھر میں کتاب نہ وہ کون ہوا؟ وہ مسلمان تو ہوا نہیں۔ اس کتاب کا رکھنا آئین اسلام ہے، اب قرآن کا رکھنا آئین اسلام نہیں ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان صلح کلیت میں ہوتی ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نماز ہم کو پڑھنا کس کے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں ذات برادری، یہ ہماری برادری۔ نماز پڑھنا ہم یہ دیکھ لیں کہ امام جو ہے وہ نبی کا وفادار یا نہیں ہے، بے شک نبی کا علم غیب کا انکار کرنے والا تو نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ سلام ہم پڑھتے ہیں فجر کے وقت، اچھا سلام پڑھنے میں گناہ کیا ہے یہ بتاؤ؟ کوئی گناہ تو ہے نہیں۔ کوئی انسان قرآن سے یا کسی حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا نبی کی میلاد کے بعد سلام پڑھنا منع ہے یا کھڑے ہو کے منع ہے، کوئی قرآن حدیث سے ثابت کر دے، اس کی ماں نے دودھ ہی نہیں پلایا کہ وہ ثابت کر دے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، کیا کہنے، زندہ آباد زندہ آباد۔ افسوس ہے سنی مسلمانوں، آج ہم حق باتیں سنتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں کرتے۔ جاہل تبلیغ نہیں کر سکتا، بے شک تبلیغ عالم کرتا ہے، عالم جاہل کا تبلیغ کرے گا؟ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنے، وہ تبلیغ کرے گا تو بتاؤ وہ قوم کو گمراہ کرے گا یا صحیح راستہ دکھائے گا؟ گمراہ کرے گا۔ تبلیغ کرنے نکلتے ہیں تو کون نکلتے ہیں؟ چہرے پہ داڑھی نہیں، پینٹ وغیرہ پہنے ہوں گے، چلنے کا طریقہ نہیں، وضو کا طریقہ نہیں، وہ دروازے پہ جا کے تبلیغ کریں گے، ان کی تبلیغ نہیں بلکہ وہ قوم کو گمراہ کرنے آ رہے ہیں۔ بے شک بے شک، ان کا یہ ایک مشن ہے، یہ مشن کیسے سنیوں کو توڑا جائے۔ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ آج یہ بولی کہ سب برابر، قرآن ہم بھی پڑھتے، قرآن وہ بھی پڑھتے، نماز ہم بھی پڑھتے، نماز وہ بھی پڑھتے، ایک قرآن ہے ایک نماز ہے، فرق کیسے؟ یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے۔ میرے آقا نے بہت پہلے فرمایا تھا تفترق امتی علی 73 ملہ کل فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ بہت خوب، میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا سب برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے، سب نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، طواف بھی کرتے ہوں گے، چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، لمبا کرتا بھی ہوگا، لیکن وہ جہنمی ہوں گے۔ واہ واہ، سچ ہے۔ آج کوئی انسان یہ کہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، مثالی طور پہ آج کا پروگرام جشن عید میلاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ منعقد ہوا، ہم سنی جھنڈے بھی لگا دیتے ہیں، بے شک کمکمے بھی لگا دیتے ہیں، اب تو بلبیاں چل گئیں تو ہم اپنے مکانوں کو بلبوں سے سجا دیتے ہیں۔
اب کوئی انسان یہ کہے کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ کوئی وہابی یہ ثابت کر دے کہ جس صحابی نے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دی ہو، یہاں کہنے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ نے اپنے دور میں مسجدوں پہ لاؤڈ اسپیکر باندھ کے اذان پڑھی ہو۔ بے شک جب صحابہ کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر اذان نہیں تھی، یہ ہارن مسجد پہ نہیں باندھے تھے، تو آج تم نے کیوں باندھے ہیں؟ سچ ہے۔ اگر تم کو وہی کام کرنا، حق پر چلتے ہو، اب باقی تم کو وہی کام کرنا جو نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تو ہم سنیوں کو ہارن باندھنے دو اور تم اپنی مسجدوں سے ہارن کھول دو۔ اصل یہ کیوں ہارن باندھے؟ صحابی نے نہیں باندھے۔ خالی تم کو جھنڈا پہ نظر آیا صحابی کا کردار، خالی تم کو کمکمے پہ آیا صحابی کا کردار، کبھی نبی کی میلاد پر تمہیں صحابی کا عمل نظر آیا؟ شادی میں پیٹ بھر کر لڑکے والی کھاتے تو صحابی کا عمل نظر نہیں آیا؟ جب جہیز مانگتے ہو، گاڑیاں مانگتے ہو، تو صحابی کا عمل نہیں یاد نہیں آیا؟ عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی اور نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے دامن میں پیلا رنگ لگا تھا۔ کیا عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ماشاءاللہ، ان کے دامن میں پیلا رنگ لگا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، آئے عبد الرحمن بن عوف، یہ تمہارے پیلا رنگ کیوں لگا؟ عرض کیا حضور، کل میری شادی تھی۔ کس نے کہا؟ عبد الرحمن بن عوف نے، کل میری شادی تھی، اسی کا یہ رنگ لگ گیا ہے۔ ایک دن بعد نبی نے پوچھا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی تو نبی کو بھی نہیں دعوت دی، آپ نے شادی کر لی، اس سے کیا معلوم چلا کہ اس وقت بارات نہیں جاتی تھی؟ اگر بارات جاتی ہوتی صحابہ کے دور میں تو عبد الرحمن بن عوف سب کو چھوڑ دیتے، نبی کو نہ چھوڑتے۔ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میرے آقا نے کہا، فرمایا عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری سے۔ تو کیا معلوم چلا؟ ولیمہ کرنا سنت ہے، بارات لے جانا یہ صحابیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جب ہم نے نبی کی میلاد منائی تو صحابہ کا قول لاتے ہو، کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ جب تم اپنے بچوں کی بارات لے جاتے ہو تو صحابہ کا عمل کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تب یہ کہو کہ صحابی بارات لے کر نہیں گئے، میں بھی بارات لے کر نہیں جاؤں۔ بتاؤ، کیا کسی صحابی نے اپنے مرحوم کے نام سے بجلی کا پنکھا مسجد میں لگوایا تھا؟ مسجد میں پنکھا لگاتے ہو عذاب کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے؟ ثواب کی نیت سے۔ کیا کسی صحابی نے پنکھے کی ہوا میں نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ تم نے کیوں مسجد میں پنکھے لگائے؟ تب صحابی کا عمل یاد نہیں آیا؟ ہم سنیوں کو لگانے دو، تم اپنی مسجدوں میں پنکھے نکالو۔ واہ 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 واہ، بہت۔ ارے یہ تو دیکھو، صحابہ کے زمانے میں بہت چیزیں نہیں تھی، آج ہے۔ صحابہ کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، آج ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بلب نہیں تھے، آج ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بجلی نہیں تھی، آج ہے۔ صحابہ کے زمانے میں پکی اینٹیں نہیں تھی، آج ہے۔ صحابہ کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، آج ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ٹرینیں نہیں تھی، آج ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں تھی نہیں، اس کی دلیل صحابہ کیوں تلاش کرتا ہے؟ واہ 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 واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سنی مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو،
بے شک سب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اگر سب کے پیچھے نماز جائز ہوتی تو کربلا کے میدان میں امام حسین بھی یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. بے شک سچ ہے. ان میں عالم بھی تھے, حافظ بھی تھے, اس میں صحابیوں کے بیٹے تھے. اور مسجد سے کبھی کبھی نکالنا بھی پڑتا ہے. تم نمازی دیکھتے ہو کہتے یار مسجد میں نماز پڑھنے آیا, اگر کوئی نکالنے نماز پڑھنے آیا تھا مسجد سے نہیں نکالنا چاہیے تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, اسی وقت میں کچھ لوگ منافق تھے. منافق جانتے ہو, جیسا اس نے ماحول دیکھا ویسے اپنی پیٹھ کر دی, جیسے کہ سامنے ویسی بات. منافق نبی کے بارگاہ میں آتے تھے تو عرض کرتے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. جب پہنچتے تھے اپنے دوست و احباب میں تو کیا کہتے تھے, ہم تو ایسے جھوٹ موٹ کلمہ پڑھے, ٹھٹا بازی کرتے تھے. میرے آقا مہلت دیتے رہے, مہلت دیتے رہے. اور منافقین نے کیا کہا, اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو ہم کو نکال دیتے. ہم نے تو جھوٹ موٹ نبی کا کلمہ پڑھا, نبی کو علم غیب ہی نہیں ہے, ورنہ پتہ کر لیتے. میرے آقا مہلت دیتا ہے کہ اب یہ سدھر جائیں, اب سدھر جائیں, اب سدھر جائیں. نہیں سدھرے تو ایک دن جمعہ کا دن تھا, نماز پڑھنے آئے, میرے آقا منبر پہ کھڑے ہوئے. میرے آقا فرماتے اخرج یا فلاں فإنک منافق, اخرج یا فلاں فإنک منافق, اخرج یا فلاں فإنک منافق. اے فلاں تو بھی نکل تو بھی منافق ہے, اے فلاں تو بھی نکل جا تو بھی منافق ہے, اے فلاں تو بھی نکل جا تو بھی منافق ہے, اے فلاں تو بھی نکل جا تو بھی منافق ہے. میرے آقا نے کتنے لوگوں کو مسجد نبوی سے ایک ایک کا نام لے کر نکال دیا تھا. کس کو نکالا تھا؟ یہ پتھر کی پوجا کرنے نہیں آئے تھے, یہ سورج کے پجاری نہیں تھے, یہ کون تھے؟ نبی کا کلمہ پڑھتے تھے, نماز پڑھنے آئے تھے. میرے آقا نے نمازیوں کو مسجد نبوی سے نکال دیا تھا. کیا کہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, نکالا تھا وہ منافق تھے. وقت آیا میرے آقا نے نکال دیا. نبی کے علم کے بارے میں تانا دیتے تھے. میرے آقا نے فرمایا تھا ماں بالا بقومی تانو فی علمی, اس میری قوم کو کیا ہو گیا ہے جو میرے علم کے بارے میں تانا دیتے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے سفر میں. سفر نکلے تو ایک صحابی رسول تھے. تو ایک انسان کی اونٹنی گم ہو گئی, صحابی کی اونٹنی گم ہو گئی. اس میں ایک منافق بھی تھا. جب صحابی کی اونٹنی گم ہوئی تو وہ صحابی رسول نبی سے عرض کرتے یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ تیری اونٹنی کی نکیل فلاں جھاڑی میں پھنس گئی ہے, وہاں جا کے تو نکال لے. تو جب صحابی نے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے, تو جو منافق تھا اس نے اعتراض کیا نبی کو کیا خبر, تمہاری اونٹنی کہاں ہے, تمہاری اونٹنی گم ہو گئی ہے تو تم تلاش کرو. جب اس نے نبی کے علم کے بارے میں تانا دیا تو صحابہ ناراض ہونے لگے. تو وہ کہنے لگا, بہانہ بنانے لگا, ارے اسے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے تاکہ راستہ چلتے ہیں تو کچھ بات کرتے رہے, راستہ آسان ہو جائے. یہ لوگ کہتے ہیں یار بات کرتے چلو سفر آسان ہو جائے. تو بہانہ بنانے لگا کہ راستہ کاٹنے کے لیے ہم نے ایسی بات کہہ دی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہانہ بنانے لگا. پروردگار عالم نے اسی موقع پر آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب بہانہ مت بناؤ, تم نے تو ایمان کے بعد کفر کر دیا. کون نے کفر کیا تھا؟ نبی کے علم کا انکار کیا تھا. اور آج مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں معاذ اللہ نبی کو کل علم غیب یا بعض, کل تو ہو نہیں سکتا, اگر بعض علم غیب ہے تو ایسا علم تو بچوں کو بھی ہے, پاگلوں کو بھی ہے, مجنون کو بھی ہے. معاذ اللہ. یہ نبی کے علم کی بات آئے تو کہتے ہیں بعض علم تو ایسا پاگلوں کو بھی ہے, بچوں کو بھی ہے, مجنون کو بھی ہے. جو نبی کے علم کو تشبیہ دے مجنون سے, پاگل سے, چوپائیوں سے, کیا کوئی ایمان والا ہو سکتا؟ نہیں.
اگر کوئی انسان کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کر دے گا تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ دعائیں جب کیا کرو تو مومنوں کے لیے کیا کرو، کافروں کے لیے دعائیں مت کیا کرو۔ جو ایمان والا نہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ اور نماز جنازہ ہے کیا؟ دعا ہی تو ہے۔ تو ایسے بھی نماز جنازہ پڑھا کرو جو مومن ہو۔ یہ مت دیکھو یہ میرا باپ ہے، صحابی کو دیکھیے حضرت سعد ہے، حضرت سعد بن وقاص کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن وقاص نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اور سعد کی ماں جو تھی وہ کفر کی حالت میں تھی۔ جب سعد نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو جہل آیا اور سعد کی ماں سے کہا، اے بوڑھی تو ہم کو منع کرتی تھی محمد کی باتیں مت سننا، ان کا کلمہ مت پڑھنا، تیرے بیٹے ہی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو ماں نے کہا میرا بیٹا کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اگر ایک دن کھانا نہیں کھائیں گے میرا بیٹا میرے پاس چلائے گا۔ کیا کھانا چھوڑ دے؟ بڑھیا نے کھانا چھوڑ دیا، نہیں کھایا۔ خبر دی گئی سعد تیری ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت سعد نے فرمایا بھوک نہیں لگی ہوگی تبھی نہیں کھایا ہوگا۔ بڑھیا نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ حضرت سعد کو خبر دی گئی سعد آج 3 دن ہو چکے ہیں تیری ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت سعد فرماتے بھوک نہیں لگتی ہوگی تبھی کھانا نہیں کھاتی ہوگی۔ بڑھیا نے 1 ہفتہ کھانا نہیں کھایا، سعد کو خبر دی گئی۔ حضرت سعد فرماتے میں جانتا وہ کھانا کیوں نہیں کھاتی ہے، وہ اس لیے نہیں کھاتی کہ میں محمد بن عبداللہ کا ساتھ چھوڑ دے، جہاں میری ماں سے کہہ دینا ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ماں تو چھوٹ سکتی ہے لیکن نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے حضرت سعد بن وقاص جیسا، ماں چھوٹ تو چھوٹ جائے لیکن نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ بہت برا ہمارا ماحول کیا ہے، ہم اپنے دامن کو ٹٹول کر دیکھیں کہ جو نبی کا دشمن ہے مجھ سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ حدیث کے اندر آیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ انسان جب میرے آقا فرماتے جب تک وہ اپنے والد سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے ہم سے زیادہ محبت نہ کر لے۔ اگر کسی انسان نے نبی سے زیادہ محبت اپنے باپ سے کی ہے وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ نبی سے زیادہ محبت اگر اپنے بچوں سے کی ہے وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ نبی سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے کی ہے، اپنے چچا سے کی ہے، اپنے بھائیوں سے کی ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہوگا اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے سب سے زیادہ محبت نبی سے ہو جائے تب وہ ایمان والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا میں کہہ رہا تھا سلام پڑھنا فجر کے بعد ہم لوگ پڑھتے کچھ نہیں پڑھتے۔ قرآن کے اندر بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پہ خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ قرآن کے اندر آیا ہے، اے ایمان والو تم نبی پہ خوب درود پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، سلام پڑھنا شرک ہے، تو بتائیے قرآن تو کہتا ہے جب چاہو پڑھو، اور یہ کہتے ہیں پڑھنا شرک ہے۔ کیا کہیں گے ارے سلام تو ہم نماز کے اندر پڑھ ہی لیتے ہیں، نماز کے اندر سلام نہیں پڑھتے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی، تو آپ تشہد پڑھتے ہیں نماز کے اندر؟ تو آپ تشہد پڑھتے ہیں نماز میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔
یہ تو ان کی مجبوری ہے. رب کو معلوم تھا کہ کچھ ایسے کمینے بندے بھی ہو جائیں گے میرے جو نبی پر سلام پڑھنے کو منع کریں گے تو نماز میں سلام رکھ دیا کہ تو نماز کے باہر نہیں پڑھے گا تو نماز کے اندر مجبوراً پڑھے گا. السلام علیکہ یا ایھا نبی، اے نبی تم پر سلام ہو. اچھا جب نماز میں آپ تشہد پڑھتے ہو تو زور سے پڑھتے ہو دھیرے سے پڑھتے ہو؟ دھیرے سے پڑھتے ہو نا. تشہد پڑھتے کیا پڑوسی سن لیتا ہے؟ نہیں سن پاتا. آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو بتاؤ میرے نبی نے تمہارا سلام سنا یا نہیں سنا؟ سنا نا. پڑوسی نے نہیں سن پایا اور تم نے دھیرے سے نبی پہ اسلام پڑھا تو نبی نے سن لیا. اور یہاں بھی آیا ہے یا ایھا نبی، اے نبی تم پر سلام ہو. یا کے ذریعے کس کو بلایا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جو حاضر ہو. اے نبی آپ پر سلام ہو. یہاں بھی یا ہے اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے. اسی کتاب کے اندر جو فتاوی رشیدیہ تھی اس میں لکھا ہے یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے. آپ دیا بنا وہابیہ کو دیکھیں گے رسول اللہ تو کہیں گے لیکن یا رسول اللہ نہیں کہیں گے. یا کہتے ہوئے ان کا دل پھٹنے لگتا ہے. یا نہیں کہیں گے، نہ سنو گے کبھی یا رسول اللہ نہیں کہیں گے. نعرے تکبیر تو لگائیں گے لیکن نعرے رسالت یا رسول اللہ نہیں لگائیں گے. یہی سے انداز تم نے تو جلسے سنے ہوں گے ان کے کبھی نعرے رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ سنانے کی زبان سے پھر بھی کہتے ہو فرق نہیں ہے. اپنے کانوں سے سنتے پھر بھی کہتے فرق نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یا کے ذریعے نبی کو پکارنا جائز نہیں ہے لیکن نماز میں مجبوری ہے. اب ہم کہتے ہیں سلام پڑھنے کی عادت ہے جب چاہو پڑھو تو یہ کیا کہیں گے ہم نے نماز کے اندر تو پڑھ لیا تھا. جب نماز کے اندر پڑھ لیا تھا تو نماز کے علاوہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا بڑا تو نادان انسان ہے. نماز کے اندر تو قرآن بھی ہوتا تو پھر قرآن کی تلاوت کیوں کرتا؟ قرآن کی تلاوت بند کر دے. اور یہ کہہ دیا کہ ہم جب نماز پڑھتے تو نماز میں تو کھڑے ہو کے قرآن پڑھ لیتے. جب نماز میں قرآن پڑھ لیا تو پھر نماز کے بعد ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. بس آخری باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آج بولنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، طبیعت میری کچھ خراب تھی، جاڑا بخار چل رہا، لیکن عشاء کے بعد کوئی طبیعت سکون ہوئی تو میں چلا گیا. اور میں نے بتایا تھا کوئی 10-15 منٹ بولیں گے کافی بولیں گے. بس آخری باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی، ہم کسی کو تانا نہیں دیتے، نہ میرا کوئی تانا دینا مقصد ہوتا ہے. ہم کو صرف یہ فرق کرنا ہوتا ہے کہ جو باتیں تم اپنے مولویوں کے لیے مانتے ہو وہ ہمارے نبی کے لیے مان لو تو کیا حرج ہے. ایک کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، مولانا اشرف علی تھانوی کے پردادا، ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر تشریف لے آئے. اگر یہی بات ہم کہیں کہ ہم نبی کے ہاں میلاد مناتے میرے نبی تشریف لا سکتے ہیں تو کیا کہیں گے نبی کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ مدینہ شریف اندر یہاں کیسے آ جائیں گے؟ ان کے دادا قبر سے اٹھ کر آ گئے اور خالی نہیں آئے تھے. کیا لائے تھے ساتھ میں؟ مٹھائی کا ڈبہ لائے تھے، چمچم، بالو شاہی، طرح طرح کی مٹھائی. ایسا معلوم ہے کہ دنیا میں تو کپڑا بیچتے رہے اور قبر میں حلوائی کا پیشہ اختیار کر لیا. مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. محترمہ نے کہا کہ ہم روز آیا کریں گے لیکن کسی کو بتانا نہیں. اتنا پاور، تختے بھی لگے ہیں، مٹی بھی پڑی، اور قبر سے روزانہ آئیں گے، مٹھائی بھی لائیں گے، روزانہ آیا کریں گے، بتانا مت.
اب وہ روزانہ آتے رہے، محترمہ مٹھائی کھاتی رہے، بچے بھی کھاتے رہے، بچے باہر بھی نکل جاتے، تو محترمہ نے سوچا روزانہ اگر مٹھائی کھائیں گے تو لوگ طرح طرح کے تانے دیں گے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ مٹھائی کہاں سے آ رہی ہے، کوئی سیٹنگ تو نہیں ہو رہی ہے، تو بتا دیا اسی دن ان کا آنا بھی بند ہو گیا۔ کتنا پاور ہے، آتے رہے، جب ادھر بتایا تو ان کو پتا چل گیا کہ میری محترمہ نے بتا دیا۔ یہی بات اگر ہم اپنے نبی کے بارے میں کہ میرا نبی جہاں چاہے جا سکتا تو کہتے یہ شرک ہے۔ انہوں نے نبی کو نوکر مان لیا ہے کہ جہاں چاہتے بلا لیتے ہیں، میں نے نوکر نہیں مانا ہے، بلکہ تو نے نوکر کہہ کر قوم کو دھوکہ دیا ہے، تو نے نوکر نہیں بلکہ تو نے نبی کو مجبور مان لیا ہے کہ نبی مجبور ہے کہ جا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ تیرا تھانہ ڈھونڈ کر کوئی پیغمبر ہوگا ڈالنا تھا جو مر کر مٹی میں ملا ہوگا، جس کو کوئی پاور نہیں ہوگا۔ میرا نبی ایک اختیار والا ہے، جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی اور اعلیٰ حضرت ایک مدرسے میں پڑھے، زیادہ تر یہ عوام میں پھیلاتے اس بات کو، ایک مدرسے میں پڑھے، اعلیٰ حضرت خان صاحب تھے، ان کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا اشرف علی تھانوی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ دیا بنا پہ، وہابیوں پہ، دیوبندیوں پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ دیوبندیوں نے جو اپنی کتابوں میں عبارتیں لکھی تھی نبی کے بارے میں، اعلیٰ حضرت وہ عبارتیں لکھ کر کہاں لے گئے؟ مکہ مدینہ، اور مکہ مدینہ کے مفتیان کرام کو بھی عبارتیں دکھائیں تو مکہ مدینہ کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جن جن علماء نے ایسا لکھا ہے وہ کافر ہیں، انہوں نے اپنی اپنی مہریں بھی لگا رکھی تھی۔ بدنام اعلیٰ حضرت کو کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کتاب حسام الحرمین اٹھا کے دیکھو، حسام الحرمین کے اندر علماء حرمین کی مہریں لگی ہیں، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اگر علماء دیوبند نے ایسا لکھا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ بدنام اعلیٰ حضرت کو کرتے ہو۔ کیا کہیں گے؟ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کب پیدا ہوئے؟ 1272 ہجری میں، 1272 ہجری میں۔ اب پڑھنے کب بیٹھے اعلیٰ حضرت؟ 1276 ہجری میں۔ جب پڑھنے بیٹھے کتنی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی؟ 4 سال کی۔ اور فراغت کبھی اعلیٰ حضرت کی 1286 ہجری میں، 1286 ہجری میں فراغت ہوئی۔ عالم فاضل مفتی سب کچھ ہو چکے تھے، 14 سال کی عمر تھی۔ اشرف علی تھانوی کب پیدا ہوئے؟ 1280 ہجری میں۔ اعلیٰ حضرت عالم فاضل ہو چکے تھے 1286 ہجری میں۔ اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے 1280 ہجری میں۔ جب اشرف علی تھانوی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت اعلیٰ حضرت کو عالم فاضل ہوئے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جب فراغت ہوئی تو اشرف علی تھانوی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال، 6 سال کی۔ 1280 میں پیدا ہوئے، اب 1286 میں حضرت عالم فاضل ہو چکے تھے۔ تو جب اعلیٰ حضرت عالم فاضل ہو چکے تھے، اشرف علی تھانوی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی۔ اشرف علی تھانوی پڑھنے جب بیٹھتے ہیں تو 1295 ہجری، 1295 میں پڑھنے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت کو عالم فاضل مفتی ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے؟ 9 سال نا، 9 سال ہو چکے تھے۔ اور اشرف علی تھانوی کی فراغت ہوئی 1301 میں، تو اعلیٰ حضرت کو عالم فاضل مفتی ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے؟ پورے 15 سال۔ اور یہ کیا کہیں گے؟ ایک مدرسے کے اندر پڑھے ہیں، جھگڑا ہو گیا، کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ بدنام اعلیٰ حضرت کو کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ ہم کو فارمولے عطا فرما دیے کہ اگر ان فارمولے پہ عمل کر لیا جائے انسان بھٹکے گا نہیں۔ سچ 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 سچ۔ اس لیے تو کسی کہنے والی نے کیا خوب کہا ہے،
इनकार इल्म मुस्तफा घुट्टी में तेरी है पड़ा, नजदी तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग है। तो जिसका सलाम मंग हो उसका सब बंद है। अंदाजा लगा लो जो नबी का कौन है। मोहब्बत की अलामत है सलाम। बेशक बेशक अगर कोई इंसान गुजरता हो और हम भी गुजरते हैं, अगर वो हमें सलाम करे तो मतलब क्या, उसकी हमारी बन रही ना। अगर नजर बचा के निकल जाए तो कुछ ना कुछ है, कुछ है। पूरा नहीं होगा तो कुछ जरूर होगा। मालूम है कि सलाम से मोहब्बत का इजहार होता है। तो हम नबी पर सलाम पढ़ते हैं फजर के बाद, और उसके अलावा जब मौका लगता है नबी पे सलाम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि मेरी नबी से बनी है, और जिसकी नबी से बनी नहीं उनका सलाम बंद है। तो जो यहाँ बंद है वो वहां भी बंद रहेंगे। आज बरेलवी और देवबंदी अगर हम नाम ले लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हमको कोई बरेलवी कहता मुझे कोई तकलीफ नहीं, हालांकि हम बरेलवी थोड़ी है। बरेलवी तो वही जो बरेली के रहने वाला, हम तो सुन्नी है। लेकिन आज के दौर में अगर हमको कोई बरेलवी कहता है तब भी मुझे तकलीफ नहीं होती। क्यों? इसकी वजह क्या? आज के दौर में बरेलवी बरेली के रहने वाले को नहीं कहा जाता। आज के दौर में बरेलवी कहा किसको जाता है? हम जहां भी जाते हैं लोग मेरी तकरीर को सुन लेते हैं, कहते हैं बरेलवी है। ताज्जुब है। सुन्नी कहना चाहिए या शाहजहांपुरी कहना चाहिए या लखीमपुरी कहना चाहिए, बरेलवी क्यों कहता है? इसकी वजह क्या है? मालूम ये चला कि आज के दौर में बरेलवी उसको नहीं कहा जाता जो बरेली के रहने वाला हो। मतलब ये कि बरेलवी आज के दौर में उसको कहा जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ने वाला हो, जो नबी के इल्म गैब को मानने वाला हो, तो नबी को खैरुल बशर मानने वाला हो, तो नबी को साबे महजर मानने वाला हो, तो नबी को खातमुन नबी मानने वाला हो, तो नबी को सैयदुल मुरसलीन मानने वाला हो, उसको बरेलवी कहा जाता है। और आजकल देवबंदी उसको नहीं कहा जाता है तो देवबंद शहर का रहने वाला हो, बल्कि उसको कहा जाता है तो नबी को अपनी तरह बशर कहता हो, तो नबी को अपना बड़ा भाई कहता हो, तो ये कहता नबी मान अल्लाह मरकर मिट्टी के अंदर मिल गए, तो ये कहता नबी को कोई किसी चीज का इख्तियार नहीं है। आज उसको कहा जाता है। देवबंद के रहने वाले को देवबंदी नहीं कहा जाता है, बरेली के रहने वाले को बरेली भी नहीं कहा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महताबुल क़ादी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैंने क्या कहा था कि कुरान अगर किसी के घर में ना हो तो क्या वो मुसलमान नहीं होगा? मुसलमान होगा। अगर तकवीतुल ईमान ना हो तो वो मुसलमान क्या इनके सबके घर में है? पता इन्होंने अपनी किताब को कुरान से भी आगे बढ़ा दिया। यही बात अगर हम कहें बयान करते तो क्या बरेलवी हमारे झगड़ालू बातें करते हैं, हमारे झगड़े वाली बातें करते हैं। हम झगड़े वाली बात नहीं करते, हमारे दिल में तकलीफ होती है जो तुमने हमारे नबी की तौहीन की। हमारे नबी की कोई तौहीन करता है तो तकलीफ होना चाहिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने हमको यही समझा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जब लिखना शुरू किया तो लोग आला हज़रत को गालियां देने लगे, तो आला हज़रत ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया कि कोई बात नहीं, जब तक कि हमको गाली देगा उतने टाइम तक नबी तो गाली नहीं दे सकेगा। आज अगर हमारे बाप दादा को कोई बुरा के खाना पीना बंद कर देते हैं, हमने खुद देखा है इसी भुड़वारे के अंदर किसी का मैयत होगा, रिश्तेदार तो नहीं जा रहा है। बहुत हालत ऐसी, मैयत हो गई, रिश्तेदार हैं जाएंगे नहीं, शादी है रिश्तेदार हैं जाएंगे नहीं। क्यों? जरा सी लड़ाई हो गई तुमसे आपस में तो तुमने शादी ब्याह में जाना बंद कर दिया, मिट्टी में जाना बंद कर दिया। और जब नबी से अगर किसी का रिश्ता बिगड़ जाए तो तुम्हारा खाना पीना भी जायज़, शादी में जाना भी जायज़। तो आज यहाँ से ये बात अपने दिल के अंदर बसा के जाओ
जो नबी का होगा वो हमारा होगा, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। नमाज उसके पीछे पड़ेगा जो नबी का वफादार होगा, और जो नबी का वफादार ना हो उसके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। दुनिया के अंदर कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कब्र के अंदर अकेले सोना है, बाप छूटता छूट जाए, भाई छूटता छूट जाए, चचा छूटता छूट जाए, कोई छूट जाए, लेकिन नबी का दामन ना छूटे। अगर तुमने चचा की खातिर, बाप की खातिर, माँ की खातिर, भाई की खातिर, रिश्तेदार की खातिर तुमने नबी के दामन को छोड़ दिया, यहाँ भी तुम्हारे लिए बर्बादी है और कयामत के दिन भी तुम्हारे लिए बर्बादी। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों अपनी